ٹرمپ کے خلاف ہے کہ تم ہمارے انڈیا سے جو ہم نے محنت کی تھی. دیکھیں ڈیموکریٹ سے اگر آپ پوچھیں نا آج کہ جو انڈیا کے ساتھ انہوں نے محنت کی تھی وہ تعلقات تو سارے خراب کر دیے انہوں نے. وہ تعلقات تو سارے خراب کر دیے انہوں نے. سمجھ رہے ہیں جناب؟ تعلقات تو خراب کر دیے ہیں. سو یہ چیز جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ آئی فیل کہ یہ ڈیموکریٹس کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ یہ تعلقات انہوں نے ہمارے خراب کر دیے ہیں. لیکن کیا ہوگا؟ دیٹ از اے کویسچن. امریکن کانگریس مین یا امریکن لیڈرز انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں آج. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس کو یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے انڈیا کا بیہیویئر بدلنے کے لیے. خاص طور پہ یہ جو کرت کیمبل کی بات ہے کہ بھائی اگر آپ انڈیا کو کہو نا گو رائٹ تو وہ لیفٹ جائیں گے. انڈیا کو کہو نا گو لیفٹ تو وہ رائٹ جائیں گے. آپ یو کین ناٹ ڈکٹیٹ انڈیا. دس از واٹ دی سیئنگ. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ یو کیپ گیونگ انڈیا. یہ ڈیموکریٹس کا ورژن ہے. آپ انڈیا کو دیتے جاؤ دیتے جاؤ دیتے جاؤ کہ انڈیا آپ کے پاس آتا جائے. وہ کہتے ہیں سلو پوائزن دو. ریپبلک کا جھٹکا لگاؤ. ٹھیک ہے نا جی. سلو پوائزن دو. اور آپ وہ دوسرا ان کو یہ ہے کہ آپ مودی کو آپ گھٹنوں پہ نہیں جھکا سکو گے. اٹ از ناٹ پاسبل. یہ اٹ از ناٹ سم تھنگ وچ از سروائیویبلٹی نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر سروائیویبلٹی نہیں ہے. اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے اندر سروائیویبلٹی نہیں ہے. بہرحال مجھے ایسے ذاتی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ کی جو 21ویں صدی کا جو سب سے جس کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ کہتے تھے وچ از انڈیا. اٹ از اے پرابلم. یہ پرابلم بن گیا. یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ پرابلم نہیں اب ہوگا. یہ اس میں ایشو آ گیا. اور ایشو اس میں یہ آیا کہ اب ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ گیا. اور انڈینز جو ہے نا وہ ایٹ ہوم واٹ دے آر تھنکنگ کہ جب وہ امریکہ کے ساتھ دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو ریپبلکنز تھوڑے ٹف ہیں. وہ تو اپنی بات کریں گے جو انہوں نے کرنی ہے. دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتاؤں. اگر ریپبلکن دوبارہ اگلے 4 سال الیکٹ ہو گئے جو کہ مجھے خدشہ ہے کہ وہ ہو جائیں گے ان کائنڈ آف کیا نام ہے اس کا مارکو روبیو یا جے ڈی وینس, تو یہ دے آر ناٹ لائک ٹرمپ. دے آر ناٹ لائک ٹرمپ. ان کی پوزیشن ڈفرینٹ ہے. بہرحال اگر یہ اس طرح ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر اٹ ول بی لائک ایک بڑا ڈفرینٹ سوال ہو جائے گا. ایک بڑا ڈفرینٹ سوال آ جائے گا. اور وہ سوال یہی ہوگا کہ ہمیں ان پہ کس طرح ان کو پش کرنا ہے. ریپبلکنز مزید پش کر سکتے ہیں اگر ٹرمپ کی پالیسیز چلتی رہی. اگر مارکو روبیو اور جے ڈی وینس کے مائنڈ سیٹ سے چلے تو شاید وہ انڈیا کے ساتھ ایسے نہ چلے, کیونکہ ٹرمپ ایکسینٹرک ہے. اس کا مزاج جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے جی. دیٹس واٹ آئی فائنڈ سو فار. مجھے کم از کم یہ اس میں یہ نظر آتا ہے. سو یہ ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ڈفرینٹ بال گیم میں جا رہے ہیں. اب یہ جو چیز سچویشن نظر آ رہی ہے اس میں امریکہ کے اندر تقسیم ہے. گو کہ اگر یہ ریپبلکن یہ 3 سال تو ایسے ہی نظر آتے ہیں مجھے. I foresee it this way. بٹ مجھے مارکو روبیو انہیرنٹلی پرو انڈیا لگتے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو بل لے کے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا, جو بل لے کے آئے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے, اس بل میں مارکو روبیو نے کہا تھا کہ اگر انڈیا رشیا سے S-400 سسٹم لیتا ہے تو لینے دیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. پاکستان کو دبائیں, وہاں پہ دہشت گرد جماتے ہیں, اور ہمیں انڈیا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور انڈیا مستقبل ہے اور انڈیا بڑی اکانومی. لیکن کیونکہ یہ پالیسی ڈرائیو کر رہے ہیں ٹرمپ, یہ پالیسی ڈرائیو کر رہے ہیں ٹرمپ, تو جو ٹرمپ پالیسی ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی ظاہری بات ہے اہمیت ہے, اور انڈیا کو وہ تھوڑا سا ٹائٹ کر رہے ہیں. کیونکہ وہ ٹرمپ بھی کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ ٹرمپ کو اس چیز کا بتا دیا گیا ہے کہ انڈیا کو ہم نے بہت کنسیشنز دی ہیں اور یہ ان کنسیشنز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور دوسرا, ٹرمپ کو ایک اسٹریٹجک پکچر دی گئی ہے اس خطے کی, اس ریجن کی ایک پوری کی پوری اسٹریٹجک پکچر دی گئی ہے اس خطے کی.
जिस पे उनको समझ लगा कि अब हमने जो है वो इंडिया हमारे साथ कर क्या रहा है, वो ट्रम्प भी ये समझते हैं कि इंडिया हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अगर मैं सही मानों में देखूँ ना, ट्रम्प ये समझते हैं कि इंडिया हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है और हमें इस एक्सप्लॉइटेशन से बचना है। ये उनके दिमाग में चीज़ें डाल दी गई हैं उनके स्ट्रक्चर से, और वो आपको पता है फिर ट्रम्प ਨੂੰ कौन पूछे, तो ट्रम्प को कौन बताए और ट्रम्प के साथ कौन चले। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं आपको बता दूं, ये फैक्टर है, ये प्रॉब्लम है, और ये रहेगा, ये इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। अब ये जितने भी डेमोक्रेट्स हों या एंटी ट्रम्प हों, दे आर स्पीकिंग विद इंडिया बिकॉज इनका माइंडसेट अलग, और फिर जारी बात है हमेशा वॉइसेस तो आती हैं हर जगह से, लेकिन इस वक्त अमेरिका को, इंडिया को इन लोगों की तो ज़रूरत होगी अपनी ओपिनियन हाईलाइट करने के लिए। देखें कि इंडिया इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इवन the Americans are talking for India, but at the moment for India, the people who are in the executive branch, they matter more than the people in the legislature. देखें, एग्जेक्टिव फंक्शन दोनों ने लेने होते हैं। अब पाकिस्तान भी यही करता है। पाकिस्तान को लेजिस्लेचर में क्या है, पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है। लेजिस्लेचर में क्या है, पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है। ये मैं आपको, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, उनको कोई परवाह नहीं इस चीज़ की। उनको बस एक ही चीज़ से परवाह है कि हमारा एग्जेक्टिव ब्रांच में कांटेक्ट होना चाहिए, और एग्जेक्टिव ब्रांच में कांटेक्ट ऐसे तो नहीं फिर आता, उसमें तो टाइम लगता है और चीज़ें जो है ना वो बनती हैं, और वो सारा कुछ होता है। बहरहाल एक बड़ी चीज़ है, लेकिन अमेरिकन स्टैंड विद इंडिया, ठीक है, द डेमोक्रेट्स, ठीक है जी, और वो समझते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन 21st सेंचुरी, एंड दैट इज़ टू काउंटर चाइना के एंगल से। वो कहते हैं नॉट इंडिया अमेरिका की ट्रेड के हवाले से, या इस तरह नहीं, इंडिया अमेरिका की ट्रेड इतनी, वो हो सकता है वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान, दुनिया के बहुत सारे मुल्क बहुत सारी ट्रेड कर रहे होंगे। It is not the trade that matters. These people think that India will stand against authoritarianism. These people think India is a democracy. These people think India is a country that can help in America's rise, because यहाँ से एजुकेटेड लोग आएंगे और वो अमेरिका जाएंगे, वो तरक्की करेंगे, वो सिलिकॉन वैली में काम करेंगे, वो अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में पढ़ेंगे, हम उनको तैयार करेंगे और हम उनको जो फ्यूचर फोर्स के तौर पे तैयार करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, दे आर थिंकिंग 30 years 20 years डाउन द लेन, दे आर नॉट थिंकिंग ऑफ टुडे। ट्रम्प इज टॉकिंग टुडे, वो कह रहा पाए तुसी मेरी गल आज सुनो। वो कहता है डेमोक्रेट्स बहुत लंबा सोचते हैं, मेरे पास टाइम कम है। जिस तरह हमारा वज़ीर आज़म पाकिस्तान में इमरान खान होता था ना, वो कहता था टाइम कम है। ट्रम्प भी कहता है टाइम कम है, लेकिन ट्रम्प के पास कार्ड ज़्यादा है, इमरान खान के पास कार्ड थोड़े थे। तो वो इमरान खान बेचारा रोल गया और ट्रम्प जो है वो दनदना रहा है।